آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ہی کی کفالت پہ تھے کہ تقریباً آپ علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 12 سال کی ہوئی۔ نظرۃ جدیدہ فی السیر یہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ جناب ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ جب ابو طالب نے سفر کا ارادہ کیا اور عین وقت جب سفر کے لیے نکلنے لگے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مسک بزمام ناقۃ ابی طالب، یعنی حضرت ابو طالب کی جو اونٹنی تھی اس کی لگام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ لیا، اور اس کی لگام کو پکڑ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، یا عمی الی من تکلنی لا ابا لی ولا اما، اے چچا جان آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ نہ میرے والد حیات ہیں نہ میری والدہ حیات ہیں، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو ابو طالب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر ترس آ گیا، تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ جب یہ قافلہ مکہ والوں کا یہ قافلہ تجارت کے لیے شام جایا کرتا تھا تو راستے میں شام سے پہلے ایک شام کا علاقہ آتا ہے بصرہ، یہ بصرہ مقام شام میں ہے، لیکن ایک عمومی طور پر جو ہم سنتے رہتے ہیں بصرہ، یہ کوفہ اور بصرہ یہ دونوں شہر عراق میں ہیں، اور یہ جو بصرہ مقام ہے یہ شام کا علاقہ ہے۔ تو شام کے علاقے میں راستے میں یہ بصرہ مقام پڑتا تھا، تو اس سے یہ قافلے گزرتے تھے، بارہا جاتے تجارت کے لیے جب بھی جاتے تو اس راستے سے گزر ہوتا۔ تو یہاں بصرہ مقام پر ایک عیسائیوں کا ایک عالم رہتا تھا، راہب، جس کا نام جرجیس تھا اور وہ بحیرہ کے لقب سے مشہور تھا۔ اس کی ایک خانقاہ تھی اس بصرہ مقام کے قریب، تو وہ یہاں رہتا تھا۔ تو بارہا قافلے یہاں سے جاتے گزرتے خانقاہ کے قریب سے، وہ کسی سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا، بس اپنے عبادت خانے میں اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا اور ہر وقت اپنی عبادت میں مگن رہتا۔ تو جب یہ قافلہ ابو طالب جس میں قافلے میں تھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر، یہ قافلہ جب بصرہ کے شہر میں داخل ہوا تو اس جرجیس نے اپنی خانقاہ سے دیکھا کہ یہ قافلہ اس کی وادی میں داخل ہوا ہے، اور وادی میں جب قافلہ داخل ہوا ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے کہ سخت دھوپ میں ایک بادل اس بچے کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہیں، جس طرف بھی وہ بچہ جاتا ہے وہ بادل ساتھ ساتھ اس کے چلتا ہے، اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب قافلے نے ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا تو کیونکہ صحرائی علاقہ تھا، دور دراز کہیں کسی جگہ پر کوئی درخت مل جاتا، تو جب قافلہ تھک ہار کر پہنچتا تو درخت کی چھاؤں میں تھوڑی دیر بیٹھتا، آرام کرتا اور اپنے منصوبے کا آگے تہیہ کرتا۔ تو جب یہ قافلہ جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا تو باقی سارے قافلے کے لوگ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو اس درخت میں کی چھاؤں میں کوئی جگہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خالی نہیں رہی، اس لیے آپ علیہ السلام چھاؤں سے ہٹ کر دھوپ میں ایک مقام پر بیٹھ گئے انہی قافلوں والوں کے ساتھ۔ اب آپ علیہ السلام جس جگہ بیٹھے ہیں درخت کی چھاؤں اس جگہ نہیں آ رہی بلکہ سخت دھوپ ہے اس جگہ پر، تو اچانک سے اس درخت نے وہ درخت ایک دم سے جھکا اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اپنا سایہ کر دیا۔ تو یہ جو ان کا عیسائیوں کا راہب تھا یہ اپنی خانقاہ سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ نبی آخر الزماں ہی نہ ہوں، ذرا چل کے میں اس قافلے کی خیر خبر لوں، ان کے حالات دریافت کروں۔ تو وہ خلاف معمول وہ شخص اپنی خانقاہ سے نکلا اور ان قافلے والوں کے پاس آیا، اور اس نے وہ سوچا کہ ان قافلے والوں کی کیسے ان سے بات چیت کی جائے اور کیسے تمام کے حالات دریافت کیا جائیں۔ بہرحال اس کے ذہن میں ایک مناسب صورت آئی، وہ صورت اس کے ذہن میں یہ آئی کہ اس پورے قافلے والوں کی دعوت کی جائے، ان قافلے والوں کی کھانے کی دعوت کی جائے اور ان سب کو اپنے ہاں بلایا جائے۔ تو وہ جب ان کے پاس آیا، یہ درخت کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے تعارف کروایا، ہم مکہ مکرمہ سے آئے، قریش کے لوگ ہیں۔ تو اس شخص نے کہا آج کا کھانا آپ کا میرے ذمہ ہے، میری طرف سے آپ کی دعوت ہے، جو ہو سکا جو میری وسعت میں ہو میں آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ تو قافلے کے لوگوں میں سے ایک شخص نے اس سے یہ کہا کہ ہم بارہا یہاں سے گزرے ہیں، بارہا ہمارے قافلے یہاں سے گزرے ہیں،
اس سے پہلے تو کبھی آپ اپنی خانقاہ سے باہر نہیں آئے، اور اس سے پہلے تو کبھی آپ نے ہمارے ساتھ مہمانی ہماری نہیں کی، ہماری ضیافت نہیں کی، ہماری دعوت نہیں کی۔ آج یہ کیا صورت ہے کہ آپ نے ہمیں دعوت کے لیے اپنے ہاں بلایا ہے؟ تو بہرحال جب اس کے سامنے یہ بات رکھی تو اس نے کہا کہ بات تو اصل یہی ہے، لیکن بہرحال آپ ہمارے مہمان ہیں، اور مہمان کا اکرام کرنا، مہمان کی ضیافت کرنا، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ بہرحال جب انہوں نے دعوت کو قبول کیا، جب کھانے کا وقت ہوا تو تمام قافلے والے اس کے پاس گئے، اس راہب کے پاس گئے۔ اب اس راہب کی آنکھیں راستے میں بچھی ہوئی ہیں کہ وہ قافلے والوں کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ وہ ایک ہستی کو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ ایسی ہستی ہیں کہ جن کی نشانیاں اللہ رب العزت نے پہلی کتابوں میں بھی بیان فرما دی ہیں۔ اور یہ جو راہب تھا، یہ عیسائی عالم تھا، اس کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خاص علم جو ان کے صحابہ، ان کے حواریوں کو انہوں نے عطا فرمایا تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم نسل در نسل چلتے ہوئے آگے آ رہا تھا۔ اور اس وقت اس دور میں اس علم کا امین یہ جرجیس راہب تھا۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کا امین یہ جرجیس راہب تھا۔ بہرحال جب قافلہ اس کے ہاں آیا تو دسترخوان لگا ہوا ہے، تو سارے قافلے والے آ گئے، لیکن اس کی نظریں تو آپ علیہ السلام کو دیکھنے پر تھی۔ اس نے بارہا تلاش کیا، لیکن آپ علیہ السلام کے چہرہ جیسا چہرہ کوئی نہ ملا۔ اس نے قافلے والوں سے پوچھا کہ تمہارے سارے افراد آ گئے ہیں دعوت پر؟ تو قافلے والوں نے کہا جی ہاں، ہمارے سارے افراد آ گئے ہیں، لیکن ایک بچے کو ہم نے پیچھے چھوڑا ہے۔ اس بچے کو اپنی سواریوں، اونٹوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے خیموں کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ تو اس راہب نے کہا کہ تم اس بچے کو بھی بلا لو، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے قافلے میں سے کوئی شخص بھی میری اس دعوت سے محروم نہ ہو جائے۔ تو جب اس نے اصرار کیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حارث بن عبد المطلب یہ گئے اور آپ علیہ السلام کو بلا کر لایا۔ جب آپ علیہ السلام آئے اور اندر داخل ہوئے تو تب اس عالم جرجیس کے دل کو اطمینان آیا۔ جب تمام قافلے کی اس نے ضیافت کی، اپنے ہاں جو تھا اس نے قافلے کا اکرام کیا، تو پھر جب قافلے کو رخصت کر دیا تو یہ خود آپ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس کی نظریں آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ہیں، اور یہ آپ علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھا، اور پاس بیٹھ کر اس نے کہا اللات اور عزیٰ کی قسم دی۔ آپ علیہ السلام کو لات اور عزیٰ کی قسم، یہ دو بتوں کے نام ہیں، ان کی قسم دی کہ الا اخبرتنی اسألک عما عنہ، یعنی جو میں آپ سے پوچھوں گا آپ مجھے وہ سارا سچ سچ بتا دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ لا تسألنی باللات والعزیٰ، تو مجھے لات اور عزیٰ کی قسم دے کر مت پوچھ، فواللہ ما ابغض شیئا قط بغضها، یعنی اللہ کی قسم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سب سے زیادہ بغض مجھے ان دونوں سے ہے، یعنی دنیا میں اور کسی چیز سے اتنا زیادہ بغض نہیں ہے جتنا ان دو بتوں سے بغض ہے۔ پھر اس نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا فواللہ الا ما اخبرتنی عما اسألک عنہ، سو اللہ کی قسم دے کر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ سے جو میں پوچھوں گا آپ بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس پر کہا کہ سل، آپ پوچھئے جو پوچھنا چاہتے ہیں میں بتاؤں گا۔ بہرحال اس راہب نے آپ علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی نیند اور آپ علیہ السلام کی بیداری کے حالات پوچھے، یعنی نیند کے حالات، بیداری کے حالات، واقعات آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا پیش آتے ہیں، کیونکہ وہ عالم تھا اور عیسائیوں کے کتابوں میں آپ علیہ السلام کی نشانیاں موجود تھیں۔ جب تمام نشانیاں وہ پوچھتا گیا، آپ علیہ السلام بتاتے گئے تو وہ تصدیق کرتا گیا، اس کی کتابیں اس کی تصدیق کرتی گئی۔ بالآخر وہ آپ علیہ السلام کی کمر مبارک کے پیچھے آیا اور کپڑا اٹھا کر آپ علیہ السلام کی مہر نبوت کو دیکھا، اور مہر نبوت بعین ہی اس نے وہی پائی جو ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں، جو ان کے کتابوں میں موجود تھیں۔ تو اس نے آپ علیہ السلام کی مہر نبوت کو چوما، اور آپ علیہ السلام کی مہر نبوت کو چوما۔ اس پر قریش کے لوگ کہنے لگے کہ محمد معصوم کی قدر و منزلت اس عالم کے دل میں بڑی بیٹھ گئی ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس نے کہا
کہ حضرت ابو طالب کی طرف توجہ کی اس جرجیس راہب نے، اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے، ھذا الغلام منک، یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے، آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو ابو طالب نے اس سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اس راہب نے تعجب سے کہا کہ اس کے والد تو زندہ نہیں ہو سکتے، یہ آپ کا بیٹا کیسے؟ تو حضرت ابو طالب نے پھر کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اور پھر اس راہب نے پوچھا کہ اس کے والد کہاں ہیں؟ تو ابو طالب نے بتایا کہ یہ ابھی اپنی والدہ کے شکم مادر میں تھا، والدہ کے پیٹ میں تھا، تو اس وقت اس کے والد فوت ہو گئے تھے۔ تو اس راہب نے کہا کہ ابھی آپ نے سچ بات بتائی ہے۔ پھر اس راہب نے کہا کہ اس کی والدہ کہاں ہیں؟ تو جناب ابو طالب نے بتایا کہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ اس کی والدہ فوت ہو گئی ہیں۔ اور پھر اس عالم، اس راہب نے ابو طالب سے کہا کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ان کو شام لے کر نہ جائیں، اگر آپ ان کو شام لے کر جائیں گے تو یہودی لوگ جو باتیں میں نے ان کے بارے میں جانتا تھا، میں نے ان کی تصدیق کر لی ہے، ان کو پہچان لیا ہے۔ اگر یہودی لوگ ان کو پہچان گئے کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں تو وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کو قتل نہ کر دیں، لہذا آپ ان کو یہیں سے واپس لے جائیں۔ تو حضرت ابو طالب نے آپ علیہ السلام کو لیا اور ادھر سے جلد از جلد شام سے اپنی تجارت سے فارغ ہو کر واپس آئے، واپس مکہ مکرمہ آپ علیہ السلام کو لے آئے۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے اس عالم نے جب آپ علیہ السلام کی نشانیاں پا لی تو اس نے کہہ دیا کہ ھذا سید العالمین، ھذا رحمت للعالمین، ھذا یبعث اللہ رب العالمین، یعنی یہ وہی شخص ہیں، وہی شخصیت ہیں جو تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ وہی شخصیت ہیں کہ اللہ رب العزت جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے والا ہے، اور یہ وہی شخصیت ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام دنیا کے سردار ہیں۔ تو اس نے اسی وقت کہہ دیا۔ تو ابو طالب وہاں سے آپ علیہ السلام کو لے کر جب تجارت سے فارغ ہوئے، جلد از جلد تجارت سے فارغ ہو کر واپس آپ علیہ السلام کو لے آئے۔ تو یہ آپ علیہ السلام کو اس عالم نے بھی پہچان لیا۔